Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بعد نماز فجر یہ افسوسناک خبر سننے ملی کہ جماعت دعوت و تبلیغ کے رکن رکین جناب حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بہرحال یہ اللہ کی تقدیر کے وہ فیصلے ہیں جن پر ہم کو راضی رہنا چاہیے، جس کی حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بلا شبہ آپ کا شمار بر صغیر کے ان داعیان برحق اور بزرگان دین بلکہ نمونہ سلف میں ہوتا تھا جنہوں نے اخلاص للہیت کے نام اپنی زندگی کو راہ حق کے لیے، راہ خدا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ نام و نمود، شہرت و عزت کی طلب سے بلند ہو کر صرف رضا الہی کے خاطر تا دم آخر اپنی زندگی دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ کا تعلق جماعت سے اس وقت جڑا جب 1944 کو مرکز نظام الدین دہلی میں دعوت و تبلیغ کے روح رواں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب خانلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق ہوا اور 6 ماہ تک ان کی خدمت میں رہے۔ آپ کے دست مبارک بیعت کر کے آپ کے شانہ بشانہ ہندوستان بھر میں اس محنت کے لیے گاؤں گاؤں اور بستی و دیہات میں گھومے۔ کام کا آغاز تھا، اس لیے اس وقت جتنی جان فشانی اور محنت کرنے کی ضرورت ہوگی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کا تعلق ان کے جانشینوں کے ساتھ بھی اسی طرح رہا جو حضرت کی زندگی میں تھا۔ اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے زرین مواقع آپ کو حاصل ہوئے اور تقریباً اپنی عمر عزیز کا 80 سالہ حصہ اسی محنت کے لیے وقف کیا اور کام کرتے کرتے آج فجر بعد ایک عالمی تبلیغی اجتماع میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ ہم لوگ عام طور پر جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرتے کرتے مرنے کی توفیق دے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ کو یہی حصہ ملا۔ زندگی بھر آپ نے دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور آپ کا روحانی سلسلہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ اپنے وقت کے اکابرین سے آپ نے فیض اٹھایا، بڑوں کی نگرانی میں کام کو سنبھالا اور انہی کے مشوروں کو مشعل راہ بنایا، اس کے لیے تن من دھن وار کیا۔ اس وقت آپ کا شمار دنیا کی 500 بااثر مسلم شخصیات میں 10ویں نمبر پر ہوتا تھا۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی مگر روحانی اعتبار سے آپ کا فیض اس قدر عام ہوا کہ دنیا بھر میں آپ کو ایک بیٹے سے زیادہ دعاؤں سے نوازنے والے لاکھوں پیدا ہوئے۔ یہی ان کی زندگی کا حقیقی سرمایہ اور ذخیر آخرت ہے۔ ان کی زندگی سے ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اگر ہم بھی زندگی کا اصل لطف اور مزہ چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں عزت، کامیابی اور دل کا سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، تو اسی میں ہے کہ ہم اس مبارک کام سے اور اللہ کے دعوت دین کے کام سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر رہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر اور پھر اس کے بعد اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر، دین کا تعارف، اسلام کا تعارف، شریعت کا تعارف۔ زندگی جس کی اس میں گزرتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ زندگی اس کی سکون کے ساتھ گزرتی ہے اور اس کو زندگی میں عجیب و غریب لطف آتا ہے۔ وہی لوگ ہمارے اکابرین ان کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کیسا لطف اور کیسی مزے کی زندگی ان کی دنیا ہی میں ہوا کرتی تھی۔ بہرحال حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی شعر کے مصداق تھی کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور کہنے والے نے کہا تھا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تمہیں سو گئے داستاں کہتے کہتے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔